وعلیکم السلام۔ دبا جی، آپ سے کب سے چھوڑ کے گیا ہوا آپ کا خاوند؟ جی 9 سال ہو گئے۔ 9 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ کا جرم اتنا ہے کہ آپ نے 3 بیٹیوں اور وہ نابینا ہے اور ان کے دل میں سوراخ ہے، پیدائش ہوئی ہے آپ کے گھر، اتنا جرم ہے اور آپ کا خاوند چھوڑ کے چلا گیا؟ جی ہاں جی، بس وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ مسئلہ ان کی والدہ کو بہت زیادہ تھا کہ میرا بڑا بیٹا ہے فیملی کا، تو اسی طرح بچیاں پیدا ہوتی رہیں تو یعنی کہ یہ اس کی نسل کیسے چلے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں گڑھی شاہ کے ایسے علاقے میں جہاں پر ایک 3 نابینا بیٹی ایک گھر میں پیدا ہوئی تو ان کا خاوند انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وجہ ان کی کیا تھی کہ انہوں نے 3 بیٹیوں کو نابینا کو جنم دیا، یہ ایشو بنا کہ ان کا خاوند انہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ جانتے ہیں نیدا بھائی؟ السلام علیکم نیدا بھائی۔ وعلیکم السلام۔ دبا جی، آپ سے کب سے چھوڑ کے گیا ہوا آپ کا خاوند؟ جی 9 سال ہو گئے۔ 9 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ کا جرم اتنا ہے کہ آپ نے 3 بیٹیوں اور وہ نابینا ہے اور ان کے دل میں سوراخ ہے، پیدائش ہوئی ہے آپ کے گھر، اتنا جرم ہے اور آپ کا خاوند چھوڑ کے چلا گیا؟ جی ہاں جی، بس وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ مسئلہ ان کی والدہ کو بہت زیادہ تھا کہ میرا بڑا بیٹا ہے فیملی کا، تو اسی طرح بچیاں پیدا ہوتی رہیں تو یعنی کہ یہ اس کی نسل کیسے چلے گی۔ تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مجھے پسند بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اسے رکھو گے تو والدہ سے نہیں ملو گے، اگر والدہ سے ملنا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ پھر بس آہستہ آہستہ اس طرح میرے شوہر باہر لے کے آئے اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے مجھے طلاق دی تھی۔ تو بیٹا ہو تو کوئی سہارا بن جاتا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور آپ کا کس طرح گزر بسر ہوتا ہے، آپ کا گھر کا نظام، اور آپ کا گھر یہ اپنا ہے؟ نہیں، میں کرائے پہ ہوں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کھانے کو دینے کے لیے، تو اسی آس پہ بس میں اپنی بیٹیاں پال رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی ان کے لیے اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ تو بیٹے بھی ہوتے ہیں تو کون سا نصیبوں میں پتہ چلتا ہے کب وہ چلے جائیں۔ چلو آج کل کا دور ہے، چلو بیٹا ہو تو وہ کہیں پہ کام کر کے نوکری کر کے کسی طریقے سے وہ انکم لا سکتا، عورت ذات تو دروازے سے باہر جائے تو لوگ باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، تو آپ اس چیز کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ میں بس زیادہ تر جو ہوتا ہے جا کے کہتی ہوں باجیوں وغیرہ کو کہ میری بچیاں ایسی ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ مجھے کام پہ رکھ لیں۔ پھر میں صفائی وغیرہ تو نہیں کر سکتی کیونکہ میرا سیدھا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے 4 جگہ سے، میں کھانا ہی بناتی ہوں، تو وہ جب کہہ دیتی ہیں تو میں ان کا کھانا وغیرہ بنا کے آتی ہوں، اور آتے ہوئے اپنی بچیوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے لے آتی ہوں۔ اسی طرح گزر بسر ہو رہا ہے بس۔ تو آپ جہاں پہ کام کرتی ہیں وہاں پہ آپ کو کتنی سیلری دیتے ہیں؟ کہیں 4000 ہے، کہیں 3500، اس طرح بس۔ تو اس گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ 8000۔ تو 8000 تو اسی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ جا رہے 4000 ایک جگہ سے، 3500 ایک جگہ سے، تو گھر کا کرایہ تو اسی طرح پورا ہو گیا۔ آپ کی بیٹی ایک پڑھتی بھی ہے تو اس کا نظام اور اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ بس اسکول والوں کو کہا ہوا ہے کہ میری بیٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور 2 بہنیں ان کی دیکھ نہیں سکتی، تو ایک دعا ہی ہے جو ذمہ داری اٹھا سکتی ہے، تو وہ ہاف فیس لے لیتی ہیں، یا کبھی نہیں بھی جاتی تو وہ نہیں کچھ کہتے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اسکول والے نہیں تنگ کرتے، بس کرایہ ہم نے دینا ہوتا ہے ہر حال میں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ بیٹی بھی ہے ایک اور وہ پڑھتی بھی ہے اور کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یہ، تو 8000 اس گھر کا کرایہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باقی ان کی اسکول والے آپ بتا رہے ہیں، ندا باجی بتا رہی ہیں کہ اسکول والوں کی مہربانی ہے، کبھی وہ فیس لے لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی لیتے، تو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، ناظرین سے گزارش ہے کہ ان کی کفالت کی جائے۔ ان کا نمبر ہم ویڈیو کے نیچے مینشن کر دیں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے مسکین اور مستق وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سہارا نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، سر پر چھت نہ ہو۔ مسکین اسے نہیں کہتے جس کا باپ نہ ہو۔ تو ہمارے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی امداد کریں۔ ہمارے اعلیٰ عہدیداران سے گزارش ہے کہ ان کی کفالت کی جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں لاہور کی باتیں۔ پاکستان زندہ باد۔